السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سبھی کا پھر سے سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل GHP مدنی اون میں۔ آج جو لے کر آئے ہیں غوث پاک اور ان کے مرید کی کرامات، جو واقعے کو بیان کرنے والے ہیں آصف رضا سیفی پرتاپ گڑھی۔ سنیے، اچھا لگے لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب۔ سنیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی شیخ کیا پڑھنا ہے؟ میں علماء کرام سے بھی گزارش کرتا ہوں، ان کی قلیل تنخواہوں میں برکت ہو جائے گی اگر باوضو غوث پاک کا نام لیتے رہے۔ اب بڑی بڑی باتیں کی میں نے فیصل بھائی اور سیدنا شیخ لو وہ ویڈیو میں احتجاجی اختلاف میں حلف اٹھا کے بجا دوں، غلاف کعبہ تھام کے بول دوں، آج تک میں نے کوئی بات بغیر دلیل کے نہیں کہی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ مجھے بھی آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا، وہ کوئی کچھ بھی کہے، بس جا چھوڑ دیا حافظ قرآن سمجھ کے۔ سمجھ رہے؟ کوئی بات آج تک میں نے کسی دلیل کسی پروف کے نہیں کہی اپنے شیخ کے بارے میں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ صوفی سلطان میں فرماتے تم مرتبے کی بات کرتے ہو کہ غوث پاک کا یہ مرتبہ یہ مرتبہ یہ مرتبہ۔ صوفی صاحب فرماتے ابھی مرتبے کو بھی خبر نہیں کہ غوث پاک کا کتنا بڑا مرتبہ۔ ہاں، لوگ چلے اپنے علم کی 2 کتابوں کے ذریعے سے غوث پاک کو ناپنے کے لیے۔ اللہ اکبر، میرے شیخ کی شان کیا ہے سنیں۔ ابو المعالی قادری کا مرید تھا، ہر دن ہر وقت ہر لمحہ ہر ساعت ہر آن ایک نام لیتا، کون؟ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ۔ بہت سالوں تک وہ نام مرید لیتے رہے۔ ایک دن مرید کے دل میں خیال آیا اتنے دنوں سے غوث پاک کا نام لیتا ہوں، پتہ نہیں غوث پاک کا نام لینے کی خبر غوث پاک کو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، غوث پاک کو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ اتنا سوچ کے سوئے ہی تھے، اگر دل کہے تو مچلیں، اسی رات غوث پاک ان کے خواب میں آ گئے۔ شیخ ابو المعالی قادری کا مرید کون ہے؟ یہ دارا شکوہ کے پیر مرشد ہے، للو پنجو پیر نہیں ہے، دارا شکوہ کے پیر مرشد ہے، اورنگزیب عالمگیر کے بھائی۔ اور یہ ابو المعالی قادری کون ہے؟ دن کے اجالے میں اللہ کے رسول سے باتیں کرنے والے دہلی کے شیخ عبدالحق محدث دہلوی حضور غوث پاک کی سیرت پر ایک کتاب لکھنا چاہتے تھے۔ وہ کتاب میرے پاس گھر میں ہے۔ جب کتاب غوث پاک کی شان پہ لکھنے کی کوشش کی تو ان کے ہاتھ کانپنے لگے، بدن کانپنے لگا۔ آواز آئی عبدالحق، تو جس شیخ عبد القادر کی شان میں کتاب لکھنا چاہتا ہے ایسے نہیں لکھ سکتا، پہلے عالم برزخ میں ان کے دوست ابو المعالی قادری کی مزار پہ جا اور ان سے اجازت مانگ، تب تجھے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ پیدل وہ دہلی سے لاہور گئے، شیخ ابو المعالی قادری کے روضے پر دعا مانگی، تب وہ کتاب لکھی۔ بڑی عظیم کتاب ہے، آپ اسے پڑھ کے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ شیخ کی شان کیا ہے۔ پھر سے ہاتھ اٹھا کے بولیں لبیک یا غوث اعظم۔ اللہ سلامت رکھے آپ سب کو۔ ماشاءاللہ بھائی نے کہہ دیا تو بات ہے، ورنہ کبھی پھر کسی موقع پر بات کرتا۔ وہ کہتے ہیں کبھی میں نے غوث پاک کو خواب میں نہیں دیکھا۔ جب میں نے یہ سوچا کہ پتہ نہیں میرے نام لینے کی خبر غوث پاک کو ہوتی کہ نہیں ہوتی، اسی رات غوث پاک میرے خواب میں آئے، اور آئے تو میں ریگستان میں تھا اور میرے سر پہ ٹوپی نہیں تھی۔ ابو المعالی قادری کا مرید کہتا ہے میں ننگے سر کھڑا تھا، سامنے حضور غوث پاک کھڑے تھے، داہنے ہاتھ سے اشارہ کرنا چاہیے، سامنے حضور غوث پاک کھڑے تھے۔ ابو المعالی قادری کے مرید نے کہا، غوث پاک نے مجھ سے کہا اے ابو المعالی قادری کے مرید، تو نے آج یہ کیسے سوچ لیا کہ میرے غوث پاک کے نام لینے کی خبر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ سن، جب تک میں نہیں چاہتا کوئی میرا نام نہیں لینے پاتا۔ پھر غوث پاک نے کیا کہا؟ سن ابو المعالی قادری کے مرید، تو سوچتا کیسے کہ مجھے خبر نہیں ہوتی؟ مجھے اتنی خبر ہے کہ تو ریگستان میں ننگے سر کھڑا ہے، مجھے بغداد میں اس کی بھی خبر ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ غوث پاک نے فرمایا اے ابو المعالی قادری، میں بغداد شریف سے تیرے لیے امامہ شریف لایا۔ بولے میں بغداد شریف سے تیرے لیے امامہ شریف لایا ہوں، لے امامہ۔ جیسے حضور غوث پاک نے امامہ شریف آگے بڑھایا، ابو المعالی قادری کا مرید کہتا ہے میری آنکھ کھل گئی۔ جب میری آنکھ کھل گئی تو گھر تو خوشبودار تھا، امامہ لیکن غائب تھا۔
لیکن میں بڑا خوش ہوا، فجر کی نماز پڑھی، اپنے پیر کی بارگاہ میں آیا تو رات میں نے اکیلے خواب میں غوث پاک کو دیکھا تھا۔ ابو المعالی قادری کے ایک مرید نے اکیلے غوث پاک کو دیکھا تھا۔ کتنے ہوئے؟ ایک دیکھنے والا، ایک جس کو دیکھا گیا، ٹھیک؟ ایک دیکھنے والا، ایک جس کو دیکھا گیا، ٹھیک؟ سمجھ گئے؟ ابو المعالی قادری کا مرید کہتا ہے جیسے میں اپنے پیر ابو المعالی قادری کی بارگاہ پہنچا، میرے پیر نے مجھے دیکھ کے کیا کہا؟ دیکھنا ہے کون؟ سبحان اللہ کہتا ہے میرے پیر نے کہا او مبارک ہو، رات میں خواب میں غوث پاک کی زیارت ہو گئی۔ ہو گئی زیارت، ہو گئی خواب میں زیارت۔ میں نے کہا حضور آپ کو بھی پتہ چل گیا؟ بولے اچھا یہ بتا تجھے غوث پاک نے کوئی گفٹ دیا؟ بولے زیارت کرا دی، اب کیا چاہیے؟ کوئی تحفہ دیا؟ بولے زیارت کرا دی، اب کیا چاہیے؟ وہ نا کچھ تو دیا ہوگا۔ کہا حضور دے رہے تھے۔ کیا؟ ماشاءاللہ کیا؟ بولے پھر؟ بولے مجھ سے، بولے لے امامہ شریف، تو ننگے سر کھڑا ہے، لے تیرے لیے بغداد شریف سے امامہ شریف لایا۔ بولے پھر؟ بولے جیسے پھینکا میری طرف میری آنکھ ہی کھل گئی، تو پھر وہ خواب کا تسلسل ٹوٹ گیا، پھر غوث پاک بھی نہ رہے، پھر امامہ شریف بھی نہ رہا۔ پیر مرشد مسکرائے ابو المعالی قادری اور مسکرا کے فرمایا او ابو المعالی قادری، جو امامہ شریف غوث پاک تجھے دے رہے تھے اور تجھے نہیں ملا، وہ امامہ شریف مجھے دے کے گئے۔ بولو گے وہ مجھے دے کے گئے۔ ابو المعالی قادری کا مرید کہتا ہے جیسے میں نے اپنے پیر کے ہاتھ کی طرف دیکھا تو خدا کی قسم میں نے وہی دیکھا کہ جو پیر کے ہاتھ میں امامہ شریف تھا وہی خواب میں بڑے پیر کے ہاتھ میں تھا۔ اللہ اللہ، کیا مطلب؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا کبھی آؤں گا تو ڈیٹیل بات کروں گا حضور غوث پاک کی سیرت پر، آپ کی شباہت پر، آپ کے کریکٹر پر بات کروں گا، آپ کو لگے گا، اور کرم ہوگا تو پھر ہم سب بغداد میں چل کے ہی باتیں کریں گے۔ ہاں پھر سے کوئی غوث پاک کی محبت میں لگائے نعرہ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ارے جزاک ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اللہ اعلیٰ حضرت سرکار کے مسلک و مشرب کی راہ کا مسافر بنائے۔ وعدہ کرو انشاءاللہ غوث پاک کے نام سے نیاز کریں گے، ہاں سچ بولیں گے، حلال انشاءاللہ بولے۔ علماء کرام سے گزارش ہے حضور غوث پاک کی طرف لو لگی رہے گی تو اللہ ان کو خوب برکتوں سے نوازے گا، بس شرط یہ ہے کہ ہم اپنی محفلوں کو غیبت سے بچا لیں۔ غوث پاک کا میرا کرم ہے، میرے شیخ کا، کبھی چلو میرے ساتھ، میں آپ کے پاؤں دباؤں، میں آپ کی خدمت کروں، کبھی میں آپ کو غوث پاک کے روضے کی زیارت کراؤں انشاءاللہ۔ میرے ساتھ بہت سارے ہندو بھائی بھی گئے بغداد شریف، آپ کو تعجب ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ ہریانہ کے گئے، ہزاری باغ کے، جھارکھنڈ کے گئے۔ ایک میرے دوست ہیں وجے بھائی، وہ گئے نا غوث پاک کی بارگاہ میں، تو میں نے کہا وجے بھائی، بولے کیا بات ہے؟ تو میں نے کہا میرے غوث کا روضہ کیسا لگ رہا ہے؟ اگر جانا ہے تو بولیے گا، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا میرے شیخ کا روضہ کیسا لگ رہا ہے، کیسا لگ رہا ہے؟ تو وجے بھائی بولے میں سنو آصف بھائی، میں جیسے غوث پاک کی بارگاہ میں گیا، میں نے غوث پاک کی جالی پکڑی اور میں نے غوث پاک سے کہہ دیا۔ میں نے کہا کیا کہہ دیا؟ دیکھنا کتنے لوگ اپنے ہاتھ کو اٹھا کے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا کیا کہہ دیا آپ نے؟ بولے میں نے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک، میں ہندو ہوں، میرا نام وجے سنگھ ہے، مجھے نہیں معلوم میں کیوں پیدا ہوا تھا، لیکن جب سے میں نے آپ کی مزار شریف کو دیکھا ہے بس میرا دل کہہ رہا ہے کہ آپ ہی کو دیکھنے کے لیے پیدا ہوا تھا۔ اللہ 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 اللہ۔ جیسے اس نے یہ کہا مجھے وہابیہ دیابنہ کی ریشہ دوانیاں یاد آئیں جن ظالموں نے غوث پاک کے تصرفات کا انکار کیا۔ میں نے سوچا واہ عجیب بات ہے کہ ہندو ہو کر کے غوث پاک سے محبت کی بات کرتا ہوں، ادھر یہ بدعقیدے ہو کر کے غوث پاک کے تصرفات کا مذاق اڑایا، مرزا انجینئر جیسا خنزیر صفت انسان۔ تب مجھے 100 سال پہلے کے بریلی کی یاد آئے اعلیٰ حضرت۔ میں نے سوچا ایسا ہوا ہوگا، فیصل بھائی، میں نے سوچا ایسا ہوا ہوگا کہ بریلی شریف کی زمین رہی ہوگی، اعلیٰ حضرت علامہ نقی علی خان کے بیٹے رضا علی خان کے پوتے اعلیٰ حضرت اپنے حجرے میں بیٹھے رہے ہوں گے،
آپ کے سامنے ایک ڈائری رہی ہوگی، آپ کے ہاتھ میں قلم رہا ہوگا، آپ منقبت کا مطلع لکھ رہے ہوں گے، طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث، جو قرن و سیر میں عارف نہ پائیں وہ تیری پہلی ہی منزل ہے یا غوث، جسے ڈھونڈے نہ پائیں جاہ والے وہ بن مانگے تجھے حاصل ہے یا غوث، کہا تو نے جو مانگو گے ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث۔ میں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت سرکار لکھ رہے ہوں گے، اچانک اعلیٰ حضرت کو وہابیہ دیابنا کی بے ادبی بدتمیزی کی باتیں یاد آئی ہوں گی، اور پھر اعلیٰ حضرت کو ان ہندو بھائیوں کی غوث پاک سے محبت بھی یاد آئی ہوگی، تو اعلیٰ حضرت نے قلم کو اپنی ڈائری پہ رکھا ہوگا اور ڈائری کو بند کیا ہوگا، پھر اپنے داہنے ہاتھ کو اپنی پیشانی پر مارا ہوگا اور کہا ہوگا دھت تیری ستم کوری وہابی رافضی کی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث۔ یہ میرے امام نے کہا۔ عجیب شان ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی۔ چلو کہ بغداد انشاءاللہ، کون کون ہاتھ اٹھا کے بولیں، کون کون چلے گا؟ ذرا بولیں لبیک یا غوث اعظم۔ میں مدینے میں زندہ رہنا چاہتا ہوں اور بغداد میں موت چاہتا ہوں، میری اپنی دلی خواہش ہے، بغداد میں میں موت چاہتا ہوں۔ میں کاش بغداد میں گھر اپنا بناتے جاتے، دیکھتے آپ کے دربار کو آتے جاتے، ہم کم سے کم 8-10 گھنٹے غوث پاک پر بیان کریں، کبھی وقت ملے تو 2 منٹ کی ایک بات، اس کے بعد اجازت۔ بہت دباؤ ہے بھائی شعبان بھائی کا، اس لیے جو بھی کچھ کرنا ہو آپ ان سے نمٹ لیجئے گا۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، بس ایک آخری بات، بس آپ بغداد شریف جانے کے لیے تیار ہو جائیے انشاءاللہ۔ ماں بہنیں اپنے گھروں میں غوث پاک کی نیاز کریں، آپ حلال کھائیں۔ حضور غوث پاک فرماتے تم سچ بولو اور حلال کھاؤ، تم 2 کام کرنے کی ذمہ داری لے لو، عبد القادر تمہاری بخشش کی ذمہ داری لے لینا۔ اتنا مشن عام کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ بولیں، نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ دعا کریں ابھی یا اس سے پہلے یا اس کے بعد یا کبھی بھی پوری زندگی شریعت کے خلاف کوئی جملہ میری زبان سے نکلا تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا پھر سے ہاتھوں کو اٹھا کے بولے نعرہ حیدری یا علی، اونچی آواز میں، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، فیضان غریب نواز، مسلک اعلیٰ حضرت۔ سب لوگ زور سے پڑھیں درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نور کا